वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद हैं जनाब। एक नई एजेंसी बनाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर। जो एजेंसियां हैं ये वो एजेंसी नहीं कि कोखली एजेंसी ले ली, ये एजेंसी दूसरी वाली एजेंसी है जिसका काम है जनाब मेरी और आपकी निगरानी करना। एक नई एजेंसी के हवाले से जो फैसला है वो कर लिया गया है। इस एजेंसी का बुनियादी मकसद ऑनलाइन क्राइम्स को रोकना है। इस एजेंसी का सरबरा ग्रेड 20 का एक अफसर होगा। इस एजेंसी के तहत एक कमेटी भी बनाई जाएगी और इस कमेटी में 2 सूबों से ताल्लुक रखने वाले आईजी पुलिस यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 2 सूबों के, वो इस कमेटी के अंदर शामिल होंगे। और इस जैली कमेटी के अंदर मजीद खुफिया इदारों से ताल्लुक रखने वाले अफराद जिनमें FIA साइबर क्राइम विंग्स, इसमें जनाब होगा IB का बंदा और इसके साथ साथ दीगर हसास इदारे यानी खुफिया इदारों से ताल्लुक रखने वाले मजीद अफराद को भी शामिल किया जाएगा। ये जो अफसरान यहां पर शामिल किए जाएंगे, इनका बुनियादी काम ना सिर्फ ऑनलाइन क्राइम्स को रोकना है बल्कि इनका मकसद रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को भी तुनना है। और इस मकसद के लिए जो मौजूदा हालात हैं वो बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हो चुके हैं, जहां पर प्रोपेगेंडा और प्रोपेगेंडा के नाम पर शर फैलाना ये जनाब एक रवायत बन चुकी है। और हालिया दिनों में जैसे ही इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला आया था, तो उस फैसले के आने के बाद उस जजमेंट को जोड़ दिया गया इस्लाम के साथ और नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते पाक यानी सीरतुन नबी की तालीम देने के साथ। जबकि इस फैसले का कोई ताल्लुक नहीं है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के साथ, क्योंकि यह फैसला एक जुर्म के तनाजुर में दिया गया। मुजरिम को इस बारे में सजावार किया गया कि जनाब इस मुजरिम ने पैसों को चोरी किया है और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए और नाजायज इस्तेमाल करते हुए एक ठेकेदार को यानी एक प्रॉपर्टी टाइकून को उसने एक मौका दिया है कि वो अपनी इल गॉटन मनी को किसी न किसी जगह पर सेटल कर सके। अब इस वाले से 2 इंपॉर्टेंट चीजें सामने आई हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये सामने आई है कि मलिक रियाज साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान से अपना सारा साजो सामान लपेट कर दुबई चले गए हैं और दुबई में जाकर जनाब उन्होंने अब यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में उन्होंने एक नए बैरिया टाउन की बुनियाद रखने का जो है वो आगाज कर दिया है और बैरिया टाउन का हेड ऑफिस भी उन्होंने दुबई में मुंतकिल कर दिया है। पंजाब यानी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक अहम तरीन शख्सियत ने यानी एक नामवर वकील ने बैरिया टाउन और मलिक रियाज का पीछा करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात में अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया है। और ये वही वकील साहब हैं जिनकी वजह से बैरिया टाउन का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचा था। इन वकील साहब की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि वो नेशनल क्राइम एजेंसी का वो फैसला जिसके नतीजे में बैरिया टाउन मलिक रियाज, अली रियाज मलिक और उनके दीगर अहले खाना की जो अकाउंट से उनको फ्रीज किया गया है बरतानिया में, उस केस के फैसले और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के साथ ये जो अभी नासिर जावेद राना साहब ने फैसला दिया है, इन तीनों फैसलों को अपनी पिटीशन का हिस्सा बनाकर दुबई जा रहे हैं यानी मुत्तहिदा अरब अमारात जा रहे हैं और वो उनसे इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि यहां पर भी जो सरमायाकारी मलिक रियाज की तरफ से की जा रही है वो रियासत पाकिस्तान के पैसे चोरी करके रियासत पाकिस्तान के बेगुनाह मासूम शहरियों के जनाब जो हक हलाल की कमाई है उसको चोरी करके जनाब ये आए हैं दुबई और यहां पर आके जनाब इन्होंने कारोबार का आगाज किया है। अब जैसे ये इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो फिर जनाब नासिर जावेद राना साहब की जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग है उसके अमल का आगाज हो जाता है। और अफसोसनाक पहलू ये है कि इसमें इस ट्रोलिंग के अंदर जो नामवर जर्नलिस्ट हैं या मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो भी इसी मकसद के इसी सारे सिनेरियो के अंदर दरअसल मामला आ गया जनाब अब व्यूज का और डॉलर्स का। इशू ये बन गया है कि लोग डॉलर्स के लिए और व्यूज के लिए हर एक झूठ को सच बनाकर पोर्ट्रे करना शुरू कर देते हैं। अफसोस का मुकाम यह है कि हामिद मीर साहब जैसे एक सीजन जर्नलिस्ट ने एक बयान दिया और उन्होंने एक जगह पर इस बात का इजहार किया कि इमरान खान को इस फैसले से 1 दिन पहले ही जेल के अंदर आगाह कर दिया गया था कि आपको 14 साल कैद होने जा रही है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि एक ऐसे जज को इमरान खान का मुकदमा सुनने के लिए जो है वो अपॉइंट किया गया जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जज लगने के लायक ही नहीं है। और इस हवाले से हबीब वहाबुल खैरी का एक मुकदमे का हवाला दिया गया जो 2004 का मुकदमा है
اور اس میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے اپنی فائنڈنگز میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جناب یہ جو ناصر جاوید رانا صاحب ہیں یہ جج لگنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے. ان کا نے اس بارے میں بھی اظہار خیال کیا کہ سپریم کورٹ چونکہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے اور سپریم کورٹ نے اپنی اس ججمنٹ کے بعد کیس ٹرائل کورٹ میں بھجوایا، یعنی متعلقہ ہائی کورٹ میں بھجوایا. جب متعلقہ ہائی کورٹ میں جج جناب ناصر جاوید رانا صاحب کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا تو اس کارروائی میں جج صاحب کے حق میں تمام کورٹ کے عملے نے ایفیڈیوٹ جمع کرائے اور کہا کہ جج ناصر جاوید رانا صاحب بے قصور ہی نہیں بلکہ حق پر ہیں، لیکن دوسری جانب طاقتور وکلا تھے جن کی سیاستی دھونس میں ایک کمزور چیف جسٹس نے ایک سول کورٹ کے جج کو بغیر کسی ثبوت اور ٹرائل کے لاہور ہائی کورٹ کے اندر کارروائی کا حکم دیا. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو کارروائی کی گئی یہ کارروائی جناب فواد چودھری صاحب کے انکل جناب افتخار چودھری صاحب نے کی، جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی تھے اور بعد میں وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی لگے. انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن پر اس معاملے کی تحقیقات کی اور اس تحقیقات کے نتیجے میں انہوں نے ناصر جاوید رانا صاحب کو جو ہے وہ بے قصور قرار دیتے ہوئے انہیں ان کے عہدے پر بحال بھی کر دیا اور اپنی اس کارروائی کی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینڈ بھی کر دی گئی. اب وہ بحال بھی ہو گئے اور بحالی کے بعد ان کے پاس کلین چٹ تھی کہ جناب انہوں نے کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں کی. نہ صرف یہ بلکہ ناصر جاوید رانا صاحب جس طریقے کے جج ہیں اس کا ثبوت اس سپریم کورٹ آف پاکستان کی پروسیڈنگ میں بھی نظر آیا جب جج صاحب نے ان کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی، جج صاحب نے ان کو جھکانے کی کوشش کی، لیکن ناصر جاوید رانا صاحب اس وقت بھی اپنی جو موقف ہے اس پر ڈٹے رہے. لیکن اس موقع پر اب سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کا آغاز ہو گیا ہے اور سوشل میڈیا پر یہ ٹرولنگ بغیر کسی ثبوت صرف آدھے سچ کی بنیاد پر کی جا رہی ہے اور حامد میر سمیت دیگر تمام افراد جو مختلف جرنلسٹک سیکشنز سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اس معاملے میں آگے ہیں بغیر کسی تحقیق کے، بغیر اس بات کو جانے کہ جناب حقیقت کیا تھی اور اس حقیقت سے آگے چیزیں کیسے چلی. اسی طریقے سے جس طرح میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ فوری طور پر جیسے ہی عمران خان کو سزا دی گئی اس بات کو لے کر جناب لوگ میدان عمل میں آ گئے کہ جناب یہ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دینے سے روکنے کے لیے عمران خان کو سزا دے گئی. آپ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کی ذہنیت کیسی ہے. نہ صرف یہ بلکہ خود پاکستان تحریک انصاف کے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی ایک پوسٹ کو شیئر کیا گیا اور پی ٹی آئی آفیشیل نے اپنی اس پوسٹ میں اس بات کا ذکر کیا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دینے کے لیے بنائی گئی القادر یونیورسٹی کے جرم میں عسکری عدالت نے عمران خان کو سزا دی. پی ٹی آئی آفیشیل اپنے ٹویٹ کے اندر اس بات کا ذکر کر رہا ہے. پھر جرنلسٹ ہیں ایک امیر عباس صاحب، وہ یہ لکھتے ہیں کوئی 7 سال کی سزا دلوانا چاہتا ہے، کوئی 10 سال اور کوئی 14 سال، لیکن ان ٹاؤٹس کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ جو شخص فسطائیت کی انتہا جھیلنے کے بعد بھی یہ نعرہ مستانہ لگا رہا ہو کہ جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، تو ایسے شخص کو کسی بھی طور پر دبایا نہیں جا سکتا. پھر وہ مختلف لوگ جس میں جو ہیں یہ مونا سلائی صاحب بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ کے لیے القادر یونیورسٹی کے قیام کے سنگین جرم پر پی ایم عمران خان کو 14 سال قید اور ان کی اہلیہ کو جناب 7 سال کی قید دی گئی. صدیق جان، عمران ریاض خان، صابر شاپر اور باقی تمام لوگوں نے بھی اسی نقطے کو ہائی لائٹ کیا کہ جناب سیرت النبی یعنی اس چیز کو خاص طور پر اسٹیبلش کیا گیا کہ عمران خان کی سزا کا تعلق نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر دی جانے والی تعلیم سے ہے معاذ اللہ، حالانکہ اس کا کوئی دور تک کوئی تعلق نہیں بنتا تھا. تو یہ جو ایجنسی جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ بنیادی طور پر گفتگو کے آغاز میں کیا ہے، اس کا مقصد ہی اس طرح کے پروپیگنڈے کو روکنا ہے. یہ جو مثالیں میں نے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں یہ محض اس وجہ سے پیش کی ہیں کہ ریاست اس وقت بہت حد تک مجبور ہو گئی ہے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی. حد تو یہ ہے کہ لاہور کے اندر ایک غیر رسمی بیٹھک ہوتی ہے جس میں اعلیٰ ترین عسکری شخصیت موجود ہوتی ہیں اور
وہ ایک غیر رسمی گفتگو کے اندر جو کہ آف دی ریکارڈ گفتگو ہے وہاں پر بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے ذکر ہوا اور سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کا ذکر ہوا، اور اس میں بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ سوشل میڈیا کو کوئی بندہ اس کو روک نہیں سکتا۔ سوشل میڈیا مختلف لوگوں کی طرف سے جو اپنی آراء ہیں اس کے اظہار کا ایک فورم ہے، ایک پلیٹ فارم ہے۔ البتہ جب اس فورم کو ذاتی رائے سے آگے بڑھا کر جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈا کے پھیلاؤ کے لیے استعمال کیا جائے گا تب یہ جو ہے یہ ایک فتنے کے طور پر سامنے آئے گا۔ اس اعلیٰ ترین عسکری شخصیت نے اس بیٹھک کے اندر باضابطہ طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ ہم پاکستان کے عوام کو ان کے حق آزادی رائے سے محروم نہیں کرنا چاہتے، کوئی بھی محروم نہیں کرنا چاہتا، لیکن سوشل میڈیا کا یہ پھیلاؤ اور نیگیٹو پھیلاؤ انفیکٹ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے ذہنوں کو خراب کرنے کا ایک سبب بن رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے بھی بارہا اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ انفیکٹ فساد فی الارض کے لیے شر پھیلانے کے مترادف ہے، اور اس شر کو پھیلنے سے روکنا چاہیے۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا کہ کس طریقے سے اسلامی ٹچ دیا گیا، اس سزا کو جوڑا گیا جناب سیرت النبی کے ساتھ، اور اس حوالے سے جب رضوان رضی سوال پوچھتے ہیں عمران احمد خان نیازی صاحب سے کہ جناب آپ ہمیشہ ادھورا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ آگے سے کیوں نہیں کہتے، تو اس پر کوئی جواب نہیں دیا گیا، بلکہ رضوان رضی کو ٹرول کرنے کے عمل کا آغاز کر دیا گیا کہ جناب اس نے عمران خان کے ایمان پر سوال اٹھایا۔ جب آپ دوسروں کے ایمان پر سوال اٹھائیں، دوسروں کو جو ہے وہ اسلام کے نام پر جناب آپ بلیک میل کرنے کی کوشش کریں، دباؤ میں لانے کی کوشش کریں، وہ عمل ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی دوسرا آپ کے اوپر اس حوالے سے سوال پوچھے کہ جناب آپ کے اپنے مذہبی عقائد نامکمل ہیں، تو اس کے اوپر جناب آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں یا دوسروں کو ہی الزام دھرنا شروع کر دیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک مناسب طرز عمل ہے۔ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بیانیہ بنانے کی قوت ہے، اور ان کی طرف سے جو بھی بیانیے بنائے جاتے ہیں وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اپنی جو پریزنس ہے وہ اس پریزنس کو جو ہے وہ استعمال بھی کرتے ہیں، اور اس پریزنس کی موجودگی میں اپنے لیے وہ گنجائش بھی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو بیانیہ خریدا اور بیچا جاتا ہے، یہ جو بیانیہ ہے جس کی بنیاد پر ریاست پاکستان کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ریاست پاکستان کو یرغمال بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ریاست پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس طرح کے بیانیے کے راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی کرنا ضروری ہے۔ اب یہ جو آن لائن ایجنسی جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا گفتگو کے آغاز میں، اس کا بنیادی مقصد یہ بھی ایک پروپیگنڈا پھیلانا بھی ایک آن لائن کرائم ہی کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کے خلاف اب کارروائی ہونے جا رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان بھر میں متحرک ہیں، اور یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے پروپیگنڈا پاکستان میں پھیلایا جاتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک کریک ڈاؤن ہے آنے والے دنوں میں، جو کہ نہ صرف ہوگا بلکہ بھرپور قوت کے ساتھ ہوگا، اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ ممکنہ طور پر اس پروپیگنڈا کو پھیلانے والے، جھوٹ پر مبنی بیانیہ بنانے والے جو سیاسی شرپسند ٹولہ المعروف پاکستان تحریک انصاف ہے اسی کی طرف جائے گا، اور چیخیں پھر نکلیں گی، اور وہ بھی سننے سے تعلق رکھیں گی۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔